اسی گنبد سے گر کر مر گیا تھا 6 دسمبر کو۔ سنیں گے دوستو بابری مسجد پر عمران پرتاپ گڑھی کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، ہماری آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور ہم کچھ کر نہیں پائے۔ بابری مسجد آج ہمارے دلوں میں زندہ ہے، کل عمارت میں زندہ ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جو خنجر تم نے ہندوستان کے سینے پہ مارا تھا، اسے چھلنی ہوئے سینے کے سوراخوں نے دیکھا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آنکھوں نے دیکھا تھا، تیری آنکھوں نے دیکھا تھا، یہ بے شرمی کا منظر ملک میں لاکھوں نے دیکھا تھا۔ ہمیں اس ملک کے آئین سے اتنی محبت تھی، تمہارے ایک طرفہ فیصلے بھی سہ گئے ہیں ہم، تمہارے ایک طرفہ فیصلے بھی سہ گئے ہیں ہم۔ ہمارے دل کے جلنے کو بجھی راہوں نے دیکھا تھا، میری آنکھوں نے دیکھا تھا، تیری آنکھوں نے دیکھا تھا، یہ بے شرمی کا منظر ملک میں لاکھوں نے دیکھا تھا، میری آنکھوں نے دیکھا تھا، تیری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ نہیں ایسا نہیں بس اینٹ کا محراب ٹوٹا تھا، اسی کے ساتھ گاندھی کا سنہرا خواب ٹوٹا تھا۔ اودھ تہذیب کا مرکز تھا اس دنیا میں صدیوں سے، اودھ کی سرزمیں تہذیب کا مرکز تھی صدیوں سے، تمہاری حرکتوں سے ظلم کا سیلاب ٹوٹا تھا، تمہاری حرکتوں سے ظلم کا سیلاب ٹوٹا تھا۔ محبت بھائی چارے کی عمارت ڈھہ گئی اس دن، ہمیشہ کے لیے ایک ٹیس دل میں رہ گئی اس دن، ہمیشہ کے لیے ایک ٹیس دل میں رہ گئی اس دن۔ اسی گنبد سے گر کر مر گیا تھا 6 دسمبر کو، امن کا ایک کبوتر مر گیا تھا 6 دسمبر کو، لہو میں پنکھ ڈوبے تھے ہری شاخوں نے دیکھا تھا۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ نجاشی رضی اللہ عنہ نے ان کی درخواست منظور کر دی اور مسلمان وہاں جا کر آرام سے رہنے سہنے لگے۔ ادھر قبیلہ قریش کے 2 بڑے مشہور سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی
مسلمان ہو گئے تو ان کا غصہ اور دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کر ڈالنے کی تجویز کی، مگر ابو طالب کے سامنے ایک بھی پیش نہ گئی۔ کچھ دنوں بعد ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں نے ایک دوسرے کے بعد وفات پائی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں کی وفات سے غم پر غم ہوا اور اسی واسطے اس برس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، اور ابو طالب کی جگہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور ہمیشہ آپ کی مخالفت کیا کرتا تھا، آپ کا حامی بنا، لیکن جب اس نے سنا کہ آپ ان لوگوں کو دوزخی بتاتے ہیں تو جو بت پرستی کرتے تھے اور انہیں میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی تھے تو بہت ناراض ہوا، اور وہ بھی اور لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اور ضرر پہنچانے میں شریک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک ضیق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر اس کے ارد گرد قصبات میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ہدایت کرنی شروع کی، مگر یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے پیش آئے اور اس قدر تنگ کیا کہ آپ کو مکہ ہی واپس آنا پڑا، اور مکہ والوں میں ایک شخص بھی جس کا نام مطعم بن عدی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی اور مددگار بنا۔ ملک عرب میں ہمیشہ سے رسم چلی آئی تھی کہ سارے ملک سے لوگ خانہ کعبہ میں حج کے لیے آتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہزاروں آدمیوں کو جمع ہونے کی غنیمت سمجھ کر اپنا یہ قاعدہ بنا رکھا تھا کہ عرب کے مختلف قبیلوں میں جاتے اور وہاں ان کے سامنے کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت فرماتے تھے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے کہتے، اے لوگو، جس خدا نے تم کو پیدا کیا اور جو تمہیں روزی دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے، مارتا ہے، اسی کی بندگی کرو، اسے واحد جانو، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ مٹی اور پتھر کی مورتیاں جنہیں تم پوجا کرتے ہو وہ اپنے بدن پر سے مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتی، پھر کس برتے پر انہیں مالک سمجھ کر ان کی بندگی کرتے ہو؟ اس نالائق کام کو چھوڑ دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال شروع ہوا تو مدینے کے ایک مشہور قبیلے کے آدمی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کا واعظ سنا۔ وہ اپنے شہر کے یہودیوں سے سن چکے تھے کہ ان دنوں میں پیغمبر ظاہر ہونے والا ہے، پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر یقین کر لیا کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کا یہودی ذکر کیا کرتے تھے، اور اپنے وطن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے خبر دی۔ دوسرے سال مدینے کے 12 آدمی حج کے دنوں میں مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے اور ان باتوں سے توبہ کی کہ آئندہ ہم کسی کو خدا کا شریک نہ جانیں گے، مفلس و فقیر ہو جانے کے خوف کو دل میں لا کر اولاد کو نہ ماریں گے اور خدا اور رسول کے حکم سے منہ نہ موڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان وعدوں کو پورا کرو گے اور جو کہو چلو گے تو تمہیں بہشت میں جگہ ملے گی، اور خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار کرو گے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک سمجھو گے تو خدا کے غضب میں گرفتار ہوں گے، اور ان کے سوا کوئی اور گناہ کر بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ تمہارا گناہ بخش دے یا اس کے عوض عذاب دے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔